اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب آخرت کمانے غرض سے انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے. میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خلاصہ ہے، جس نے مجھ پر شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 3 شرطیں نماز کی سیکھیں انشاءاللہ عز و جل. آج چوتھی سے سیکھیں گے انشاءاللہ. نماز کے شرائط چل رہے ہیں. نمبر 4 وقت. چوتھی شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کہ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے عصر کا وقت ہونا ضروری ہے. عصر کا وقت شروع ہو گیا تو نماز ہوگی، اور عصر کا وقت شروع نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. تو عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز اسے عصر اس کی ادا نہیں ہوگی، اور عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا کرے تو ہی نماز ہوگی انشاءاللہ. عموماً مسجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزہ ہوتے ہیں. ان میں جو مستند توقید داں کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں، یعنی تصدیق شدہ ہوں، ان میں سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے. نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل وغیرہ جس میں ہوتا ہے نا، اس وقت نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت ختم ہو جائے گا، سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے، ڈوبنے کا ٹائم یہ ہے، زوال کا وقت یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے. کون سی نماز؟ فجر کی نماز اسلامی بہنیں اول وقت میں شروع ادا کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے پھر ادا کریں. کون سی نماز میں؟ فجر کی نماز میں شروع وقت میں عورتیں نماز ادا کریں اسلامی بہنیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور باقی نمازوں میں اسلامی بھائیوں کی جو مسجد میں جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ ادا کریں، یہ بہتر ہے نا. 3 اوقات مکروہہ یعنی 3 وقت ایسے ہیں جو مکروہ وقت کہلاتے ہیں. نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک. طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے، سورج کی پہلی کرن چمکی، اب جیسے سورج نکلا یہاں سے لے کر کے 20 منٹ بعد تک، جیسے سورج نکلا مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ 6:30 بجے سورج نکلا بالفرض ہے نا، تو 6:30 بجے سے لے کر کے 6:50 تک گویا 20 منٹ 49 منٹ تک آئے گا اگر 6:30 پہ ہوا. تو یہ 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے گویا، ہے نا، کم و بیش. تو یہ 20 منٹ کا وقفہ جو بتایا ہے علماء اہل سنت جو ہم کو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں،
تو اس میں پتہ ہی چلا کہ یہ سورج نکلنے کے بعد سے 20 منٹ تک جو ہے یہ مکروہ وقت ہے. اور دوسرا وقت جو ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے, جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے ہی سورج ڈوبنے والا ہے, یعنی کہ افطار کا وقت شروع ہوتا ہے, جیسے ہی سورج ڈوبا افطار کا وقت شروع, تو سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے سے سورج ڈوبنے تک, جیسے مثال کے طور پر 6:20 پر سورج ڈوبے گا تو 20 منٹ پہلے سے لے لیجئے, تو یہ 20 منٹ پہلے سے لے کے سورج ڈوبنے تک یہ وقت پورا مکروہ کہلائے گا. اور تیسرا جو ہوتا ہے نصف النہار یعنی زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک, جیسا کہ ابھی اس ٹائم جو ہے غالباً 11 دن میں 11:42 سے قریب ہے, آج کے ڈیٹ آج یا کل میں رہا شاید, تو 11:42 سے اب 12:22 تک یہ 40 منٹ کا کم و بیش ابھی سردیوں میں, پھر وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے نا, تو ایک پہچان کے لیے بتایا گیا, تو اس کو ایسا سمجھ لیں. تو یہ وقت جو ہے یہ تینوں وقت کیا ہے, مکروہ وقت کہلاتا ہے. تو ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں, نہ فرض, نہ واجب, نہ نفل, نہ قضا, تینوں وقت میں کوئی بھی نماز جائز نہیں. ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں ادا کی ہے اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو نماز عصر پڑھ لیں, البتہ اتنی دیر کرنا حرام ہے, جان بوجھ کر اتنی تاخیر نہ کی جائے, اتنی دیر نہ کی جائے, اس وقت میں اتنی دیر کرنا بھی جان بوجھ کر حرام ہے, تو ہمیں اس سے بچنا ہے انشاءاللہ عز و جل. دوران نماز یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور وقت داخل ہو جائے تو اس کا کیا حکم آئے گا؟ غروب آفتاب سے کم 20 منٹ پہلے نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے. سورج ڈوبنے کے 20 منٹ کے پہلے اس دن کی عصر کی نماز کا جو سلام ہے وہ سلام وہ 20 منٹ کا وقت لگنے سے پہلے سلام پھر جانا چاہیے, جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے. عصر کی نماز جتنی دیر سے ادا کی جائے یہ افضل ہے, جبکہ وقت کراہت سے پہلے ختم ہو جائے, یعنی جبکہ مکروہ وقت لگنے سے پہلے نماز مکمل ہو جائے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس افضلیت کو پانے کے لیے جماعت نہیں چھوڑی جائے گی, نہیں تو بعض یہ کنڈیشن بنا لے کہ وہ تو افضل ہے تو اب جماعت, یہ لوگ جماعت جلدی کر رہے ہیں ان کو جانے تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے, ایسا نہ کریں بھائی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور افضل کام الگ ہوتا ہے. ہاں جماعت ہی دیر سے ہو تو یہ بات الگ ہے, یہ بہت بہترین بات ہے, لیکن اتنا مطلب آپ الگ سے افضلیت پانے کے لیے جماعت کو نہ چھوڑیں ورنہ گناہ گار ہوں گے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے نا, اس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ عز و جل. پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی, یعنی کہ مکروہ وقت لگنے سے کافی دیر پہلے اس نے کچھ دیر پہلے نماز عصر شروع کر دی اور نماز میں اس نے تطویل کی یعنی کہ طول دیا, یعنی لمبی پڑھ لیا نماز, قرات لمبی کر دیا, دیگر جو ارکان اچھے سے ادا کر رہا ہے تو قرات وغیرہ لمبی کر دیا, تو طول دیا کہ وقت کراہت وسط نماز میں آ گیا, کراہیت والا وقت نماز میں آ گیا, جب بھی اس پر اعتراض نہیں, اس پر بھی اعتراض نہیں ہے, ہو گئی نماز انشاءاللہ. تو یہ بات اور ہے کہ اس نے نماز کو طول دیا اور لمبی کر دیا ہے نا, واللہ اعلم رسول عالم. اب یہاں جو ہے پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت. پانچویں شرط نیت ہے, یعنی نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں, البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے. اب بعض اوقات ہوتا یہ کہ امام
صاحب رکوع میں گئے, ہم مسجد دیر سے پہنچے, اب امام صاحب رکوع میں گئے, اب جو ہے وہاں کھڑے ہو گئے, نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف, تب تک امام صاحب کھڑے ہو گئے. ایسا ہوتا ہے, ایسا نہ کریں. دل میں ارادہ پختہ بنا لیں, زبان سے کہنا مستحب ہے, دل میں ارادہ رکھیں, اور وہاں سے آپ مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو چلتے چلتے بھی آپ نیت کرتے ہوئے آ سکتے ہیں. وہیں کھڑے ہو کے نیت کرنا کوئی ضروری, ارادہ پکا ہو گیا آپ کا, آپ نیت کر دیں, نیت کی میں نے آج کی ظہر کی فرض ادا کر رہا ہوں, پیچھے تابع سے مانگے اللہ اکبر کہتے امام کے پیچھے نیت مان لیں انشاءاللہ. اس طریقے جلدی سے مطلب اللہ اکبر کہہ کے اور جماعت میں شریک ہو جائیں, رکعت نہ نکلنے پائے انشاءاللہ. اچھا, جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں دوڑیں گے نہیں, یہ بھی دھیان رکھیں گے. تو بعض اوقات دوڑنا شروع کر دیتے ہیں جماعت پڑھنے کے, یہ ادب کے خلاف ہے. کیا ہے, مسجد میں آواز پیدا نہ ہو, اتنی زور سے نہ. اور مسجد میں اکثر جو ٹائلز ماربل وغیرہ لگے ہوتے ہیں, بالکل جلد بازی پیر سلپ ہو جائے, اللہ نہ کرے پتہ نہیں کتنے دنوں کی جماعت چھوٹ جائے. اس کا دھیان رکھیں گے. اور اکثر وضو خانے سے لوگ بھاگتے ہیں, وہاں پر جو ان کے پیر گیلے ہوتے ہیں, اور ٹائلز ماربل اس میں سلپ ہوتے ہی ہوتا ہے اکثریت میں انسان. تو جلد بازی میں نہ دوڑے مسجد, اطمینان سے جائیں انشاءاللہ. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ وسلم. عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں, نیت عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں, اردو وغیرہ میں کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں. شروع کرے وہ بعض لوگ کی ایسے کنڈیشن ہوتی نا کہ انی وجہ تو وجہ انہیں وہ بھی شروع کر دیے, اور ہندی اردو میں بھی کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد وہ نماز میں شریک ہوں گے. تو اس طریقے سے نہ کریں بھائی. آپ جو ہے آسان طریقے سے, جو آپ کو آسان زبان ہو, اس آسان طریقے سے آپ نیت کر کے نماز میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اور جب وقت کم ہو نا, ایک بہت آسان طریقہ بھی ہے, بہت آسان طریقہ. جب وقت کم ہو تو جو نیت امام کی وہی میری پیچھے سے مانگ. اب جو یہ نیت امام نے کیا ہے ظہر کا اثر ادا کر رہا, آپ کا تو ارادہ ہے یہ ظہر اثر کا, تو مختصر اگر مان لیجیے ارادہ یہ, تو جو نیت امام کی وہی میری پیچھے سے مانگ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیں انشاءاللہ. واللہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر 2, نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں. یعنی اگر دل میں, مثال کے طور پر دل میں ظہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ عصر نکلا, تب بھی ظہر کی نماز ہو گئی. دل میں کون سی نماز کا ارادہ ہے؟ ظہر کا ارادہ ہے, اور ظہر نہ نکل کے ہماری زبان سے عصر نکل گیا, لیکن ارادہ کس نماز کا ہے؟ ظہر کا ارادہ ہے, تو ہماری ظہر ادا ہو گئی نا. سبحان اللہ عز وجل. نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو, اگر کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے. مثال کے طور پر نیت کی پہچان یہ ہے کہ کون سی نماز پڑھا, بھائی ظہر ادا کر رہا ہوں. کون سی نماز کر رہے ہیں؟ ارے میں ظہر ادا کر رہا تھا, سوچنے میں لگ گیا, اور اس کی نیت نہیں ہے. تو سمجھ رہے ہیں بات, سوچو, غور و فکر میں لگ گیا, یار کون سی نماز پڑھ رہا تھا میں بھول گیا. تو ایسا نہ, یعنی ادنا درجہ بتایا گیا, پوچھا جائے تو بتا دے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا تھا. یہ نیت کے حاضر ہونے کی پہچان بتائی جا رہی ہے, بندے کی نیت ہے یہاں پر اس نماز کی. اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوئی. اللہ اکبر. نمبر 4, فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے. فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں, یہ ارادہ ہو. نمبر 5, الصح یعنی کہ درست ترین یہ ہے کہ نفل, سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے. مطلق نماز کی نیت کافی ہے, مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی یا سنت وقت کی اور نیت کرے, تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے, اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی متابعت یعنی پیروی کی نیت کرے. اس لیے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں. نمبر 6، نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو. اگرچہ لفظ نفل نہ بولے تو نماز کی نیت کر لیا، وہ نفل ہو گئی. واللہ اعلم. نمبر 7، یہ نیت کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے یہ کہنا شرط نہیں، یہ شرط نہیں. نمبر 8، اقتداء میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی وہی میری، وہی نماز میری. امام کی اقتداء میں تو اقتداء جب کر رہے ہیں امام کی تو کیا جو نماز امام کی وہی میری، اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کیا نیت باندھنا. تو کم لفظ میں جلدی نیت بننے والی. نماز اللہ عز و جل کے لیے، یعنی نماز جنازہ کی نیت یہ ہے، نماز جنازہ کی نیت یہ ہے نماز اللہ عز و جل کے لیے اور دعا اس میت کے لیے. کیسے کریں گے؟ نماز اللہ عز و جل کے لیے اور دعا اس میت کے لیے. نمبر 10، واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے متعین بھی کیجیے. مثال کے طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ اور نذر، جو منت کی جو نماز ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اگرچہ نماز نفل ہوتی ہے، جیسی منت مانتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. تو نذر کی نماز یعنی منت کی نماز یہ واجب ہو جاتی ہے نا. تو عید الفطر، عید الاضحیٰ، نذر نماز بعد طواف یعنی واجب الطواف، طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ واجب الطواف ہوتی ہے. یا وہ نفل نماز جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو، کوئی نفل نماز شروع کرا اور کسی وجہ سے نماز توڑ دیا، تو اب اس نماز کو ادا کرنا ہی اس کے لیے واجب ہو گیا. پہلے تو نفل تھی لیکن اب وہ واجب ہو گئی اس کے لیے چونکہ شروع کر دیا. تو جان بوجھ کر جس نماز کو فاسد کیا ہو کہ اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے. نمبر 11، سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے، اگرچہ وہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں، اس طرح سجدہ شکر بجا لیں نیت کر کے. نمبر 12، سجدہ سہو میں بھی صاحب نہر الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کر رہا ہوں. سجدہ سہو کی نیت نماز شروع کرنے سے پہلے نہیں کی جا سکتی کیونکہ غلطی تو نماز کے اندر ہوتی ہے نا. بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے ہے نا، تو بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز کے اندر واجب چھوٹا ہے بھولے سے تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا. جب سجدہ صاحب واجب ہو گیا تو سجدہ صاحب کی نیت پہلے تو نہیں کی جا سکتی نا. تو اب جس وقت سجدہ صاحب کرنا اس وقت دل میں ارادہ، زبان سے نہیں کہنا ہے، دل میں ارادہ ہو کہ میں سجدہ صاحب کر رہا ہوں، ہے نا. تو یہ سجدہ صاحب کی نیت سے بندہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر جو سجدہ صاحب کرے تو یہ ضروری ہے اس کے لیے. اللہ اعلم. اور نمبر 6، شرائط نمبر 6، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. اللہ عالم و رسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ عز و جل 6 شرائط پورے ہو گئے ہے نا. انشاءاللہ عز و جل اب جو ہے کل سے نماز کے فرائض سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل.
اور فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ واجبات سیکھیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں, علم دین سیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اگرچہ آپ نہیں بول پا رہے ہیں, آپ اگر نہیں بول پا رہے ہیں, اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو اگر ان کہی ہوئی باتوں کو آپ آگے بڑھائیں گے تو یہ مان کے چلیے آپ کو بھی ویسا ثواب ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے صحیح بات کو آگے بڑھایا, صحیح بات کو جو آگے بڑھائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو خلاصہ ہے کہ پہنچا دو اگرچہ میرے طرف سے ایک بھی آیت. تو اگر ایک بھی آیت ہمیں معلوم ہے تو اسے صحیح جیسا صحیح سیکھے ویسا صحیح ہمیں آگے بڑھا دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو چیز ہم نے ابھی سیکھی, اب تک سیکھی, اسے ہم اس طریقے صحیح طریقے سے آگے بڑھا دیں. اگر ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں تو جس طرح سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ وغیرہ بھی تیار ہے, تو اسی کو آگے بڑھا دیں انشاءاللہ, تاکہ لوگ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں انشاءاللہ. اگر اس میں مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب تک کے تمام بیان میں ہوئی اگر جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اللہ عز و جل میری ہوئی ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اپنی رحمت سے, اور ہماری تمام ان ناقص نیتوں کو, عمل کو اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بنا کر اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.